أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج آسمان کی قسم جس میں برج ہے، واليوم الموعود اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے، شاهد ومشهود اور حاضر ہونے والے کی اور جو اس کے پاس حاضر کیا جائے اس کی۔ قتل أصحاب الأخدود خندقوں کے کھودنے والے ہلاک کر دیے گئے۔ النار ذات الوقود یعنی آگ کی خندقیں جس میں ایندھن جھونک رکھا تھا، إذ هم عليها قعود جب وہ ان کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود اور جو سختیاں اہل ایمان پر کر رہے تھے ان کو سامنے دیکھ رہے تھے۔ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد ان کو مومنوں کی یہی بات بری لگتی تھی کہ وہ خدا پر ایمان لائے ہوئے تھے جو غالب اور قابل ستائش ہے، الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد جی آسمانوں اور زمین میں بادشاہت ہے اور خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیفیں دیں اور توبہ نہ کی، ان کو دوزخ کا اور عذاب بھی ہوگا اور جلنے کا عذاب بھی ہوگا۔ والسماء ذات البروج، سب سے افضل اور اعلیٰ دن اور ذکر ایک موحد کا۔ بروج سے مراد بڑے بڑے ستارے ہیں، جیسے کہ آیت جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا کی تفسیر میں گزر چکا۔ حضرت مجاہد سے مروی ہے کہ بروج وہ ہیں جن میں حفاظت کرنے والے رہتے ہیں۔ یحییٰ فرماتے ہیں یہ آسمانی محل ہے۔ منہال بن عمرو کہتے ہیں مراد اچھی بناوٹ والے آسمان ہیں۔ ابن خیثمہ فرماتے ہیں اس سے مراد سورج چاند کی منزلیں ہیں جو 12 ہیں کہ سورج ان میں سے ہر ایک میں 1 مہینہ چلتا رہتا ہے اور چاند ان میں سے ہر ایک میں 2 دن اور 1/3 دن چلتا ہے، تو یہ 28 دن ہوئے اور 2 راتوں تک وہ پوشیدہ رہتا ہے، نہیں نکلتا۔ ابن ابی حاتم کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یوم موعود سے مراد قیامت کا دن ہے اور شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے۔ سورج جن جن دنوں میں نکلتا اور ڈوبتا ہے ان میں سے سب سے اعلیٰ اور افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ اس میں 1 ساعت ایسی ہے کہ اس میں بندہ جو بھلائی طلب کرے مل جاتی ہے اور جس برائی سے پناہ چاہے ٹل جاتی ہے۔ اور مشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے۔ ابن خزیمہ میں بھی یہ حدیث ہے۔ موسیٰ بن عبید زیدی اس کے راوی ہیں اور یہ ضعیف ہیں۔ یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے خود ان کے قول سے مروی ہے اور یہی زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے۔
مسند میں حضرت ابو ہریرہ سے بھی یہی مروی ہے اور حضرات سے بھی یہ تفسیر مروی ہے اور ان میں اختلاف نہیں۔ فالحمدللہ، اور روایت میں مرفوعاً مروی ہے کہ جمعے کے دن کو جسے یہاں شاہد کہا گیا ہے یہ خاص ہمارے لیے بطور خزانے کے چھپا رکھا تھا، اور حدیث میں ہے کہ تمام دنوں کا سردار جمعہ کا دن ہے۔ ابن عباس سے یہ بھی مروی ہے کہ شاہد سے مراد خود ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مشہود سے مراد قیامت کا دن ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، آیت ذالک یوم مجموع لہ الناس وذالک یوم مشہود، یعنی اس دن کے لیے لوگ جمع کیے گئے ہیں اور یہ دن مشہود یعنی حاضر کیا گیا ہے۔ ایک شخص نے حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ شاہد اور مشہود کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تم نے کسی اور سے بھی پوچھا؟ اس نے کہا ابن عمر اور ابن زبیر سے۔ فرمایا انہوں نے کیا جواب دیا؟ کہا قربانی کا دن اور جمعہ کا دن۔ کہا نہیں، بلکہ مراد شاہد سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جیسے قرآن میں اور جگہ ہے۔ آیت فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، یعنی کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے گواہ لائیں گے اور تجھے ان پر گواہ بنائیں گے۔ اور مشہود سے مراد قیامت کا دن ہے۔ قرآن کہتا ہے وَذَالِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ، یہ بھی مروی ہے کہ شاہد سے مراد ابن آدم اور مشہود سے مراد قیامت کا دن اور مشہود سے مراد جمعہ بھی مروی ہے، اور شاہد سے مراد خود اللہ بھی ہے اور عرفہ کا دن بھی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جمعہ کا دن مجھ پر بکثرت درود پڑھا کرو، وہ مشہود دن ہے جس پر فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں شاہد اللہ ہے۔ قرآن کہتا ہے آیت وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور مشہود ہم ہیں، قیامت کے دن ہم سب اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ اکثر حضرات کا یہ فرمان ہے کہ شاہد جمعہ کا دن ہے اور مشہود عرفے کا دن ہے۔ ان قسموں کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ خندقوں والوں پر لعنت ہو، یہ کفار کی ایک قوم تھی جنہوں نے ایمانداروں کو مغلوب کر کے انہیں دین سے ہٹانا چاہا اور ان کے انکار پر زمین میں گڑھے کھود کر ان میں لکڑیاں بھر کر آگ بھڑکائی، پھر ان سے کہا کہ اب بھی دین سے پلٹ جاؤ، لیکن
ان باخدا لوگوں نے انکار کیا، اور ان ناخدا ترس کفار نے ان مسلمانوں کو اس بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا۔ اسی کو بیان کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ ہلاک ہوئے، یہ ایندھن بھری بھڑکتی ہوئی آگ کی خندقوں کے کناروں پر بیٹھے ان مومنوں کے جلنے کا تماشا دیکھ رہے تھے، اور اس عداوت و عذاب کا سبب ان مومنوں کا کوئی قصور نہ تھا، انہیں تو صرف ان کی ایمانداری پر غضب و غصہ تھا۔ دراصل غلبہ رکھنے والا اللہ تعالی ہی ہے، اس کی پناہ میں آ جانے والا کبھی برباد نہیں ہوتا، وہ اپنے تمام اقوال، افعال، شریعت اور تقدیر میں قابل تعریف ہے۔ وہ اگر اپنے خاص بندوں کو کسی وقت کافروں کے ہاتھ سے تکلیف بھی پہنچا دے تو اس کا راز کسی کو معلوم نہ ہو سکے تو نہ ہو، لیکن دراصل وہ مصلحت و حکمت کی بنا پر ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالی کے پاکیزہ اوصاف میں سے یہ بھی ہے کہ وہ زمینوں، آسمانوں اور کل مخلوقات کا مالک ہے، اور وہ ہر چیز پر حاضر ناظر ہے، کوئی چیز اس سے مخفی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ اہل فارس کا ہے، ان کے بادشاہ نے یہ قانون جاری کرنا چاہا کہ محرمات ابدیہ یعنی ماں، بہن، بیٹی وغیرہ سب حلال ہیں۔ اس وقت کے علماء کرام نے اس کا انکار کیا اور روکا، اس پر اس نے خندقیں کھدوا کر اس میں آگ جلا کر ان حضرات کو اس میں ڈال دیا۔ چنانچہ یہ اہل فارس آج تک ان عورتوں کو حلال ہی جانتے ہیں۔ یہ بھی مروی ہے کہ یہ لوگ یمنی تھے، مسلمانوں اور کافروں میں لڑائی ہوئی، مسلمان غالب آ گئے، پھر دوسری لڑائی میں کافر غالب آ گئے تو انہوں نے گڑھے کھدوا کر ایمان والوں کو جلا دیا۔ یہ بھی مروی ہے کہ یہ واقعہ اہل حبش کا ہے، یہ بھی مروی ہے کہ یہ واقعہ بنی اسرائیل کا ہے، انہوں نے دانیال اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا، اور اقوال بھی ہیں۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس کے ہاں ایک جادوگر تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری موت کا وقت آ رہا ہے، مجھے کوئی بچہ سونپ دو تو میں اسے جادو سکھا دوں۔ چنانچہ ایک ذہین لڑکے کو وہ تعلیم دینے لگا۔ لڑکا اس کے پاس جاتا تو راستے میں ایک راہب کا گھر پڑتا جہاں وہ عبادت میں اور کبھی وعظ میں مشغول ہوتا۔ یہ بھی کھڑا ہو جاتا اور اس کے طریقے عبادت کو دیکھتا اور وعظ سنتا۔ آتے جاتے یہاں رک جایا کرتا تھا۔ جادوگر بھی مارتا اور ماں باپ بھی، کیونکہ وہاں بھی دیر میں پہنچتا اور یہاں بھی دیر میں آتا۔
ایک دن اس بچے نے راہب کے سامنے اپنی یہ شکایت بیان کی۔ راہب نے کہا کہ جب جادوگر تجھ سے پوچھے کہ کیوں دیر لگ گئی تو کہہ دینا گھر والوں نے روک لیا تھا، اور گھر والے پوچھیں تو کہہ دینا کہ آج جادوگر نے روک لیا تھا۔ یوں ہی ایک زمانہ گزر گیا کہ ایک طرف تو جادو سیکھتا تھا اور دوسری جانب کلام اللہ اور دین اللہ سیکھتا تھا۔ ایک دن وہ دیکھتا ہے کہ راستے میں ایک زبردست ہیبت ناک جانور پڑا ہوا ہے۔ اس نے لوگوں کی آمد و رفت بند کر رکھی ہے، ادھر والے ادھر اور ادھر والے ادھر نہیں آ سکتے، اور سب لوگ ادھر ادھر حیران و پریشان کھڑے ہیں۔ اس نے اپنے دل میں سوچا کہ آج موقع ہے کہ میں امتحان لوں کہ راہب کا دین اللہ کو پسند ہے یا جادوگر کا۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور یہ کہہ کر اس پر پھینکا کہ اللہ اگر تیرے نزدیک راہب کا دین اور اس کی تعلیم جادوگر کے امر سے زیادہ محبوب ہے تو اس جانور کو اس پتھر سے ہلاک کر دے تاکہ لوگوں کو اس بلا سے نجات ملے۔ پتھر کے لگتے ہی وہ جانور مر گیا اور لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا۔ پھر جا کر راہب کو خبر دی۔ اس نے کہا پیارے بچے تو مجھ سے افضل ہے، اب اللہ کی طرف سے تیری آزمائش ہوگی، اگر ایسا ہوا تو کسی کو میری خبر نہ کرنا۔ اب اس بچے کے پاس حاجت مند لوگوں کو تانتا لگ گیا اور اس کی دعا سے مادر زاد اندھے، کوڑھی، جزامی اور ہر قسم کے بیمار اچھے ہونے لگے۔ بادشاہ کے ایک نابینا وزیر کے کان میں بھی یہ آواز پڑی۔ وہ بڑے تحائف لے کر حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اگر تو مجھے شفا دے دے تو یہ سب تجھے دے دوں گا۔ اس نے کہا شفا میرے ہاتھ نہیں، میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا، شفا دینے والا اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اگر تو اس پر ایمان لانے کا وعدہ کرے تو میں اس سے دعا کروں۔ اس نے اقرار کیا، بچے نے اس کے لیے دعا کی، اللہ نے اسے شفا دے دی اور بادشاہ کے دربار میں آیا اور جس طرح اندھا ہونے سے پہلے کام کرتا تھا کرنے لگا اور آنکھیں بالکل روشن تھیں۔ بادشاہ نے متعجب ہو کر پوچھا کہ تجھے آنکھیں کس نے دیں؟ اس نے کہا میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا ہاں یعنی میں نے۔ وزیر نے کہا نہیں نہیں، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا تو کیا میرے سوا تیرا کوئی اور بھی رب ہے؟ وزیر نے کہا ہاں، میرا اور تیرا رب اللہ عز و جل ہے۔ اب اس نے اسے مار پیٹ شروع کر دیا اور طرح طرح کی تکلیفیں اور ایذائیں پہنچانے لگا اور پوچھنے لگا کہ تجھے یہ تعلیم کس نے دی؟ آخر اس نے بتا دیا کہ اس بچے کے ہاتھ پر میں نے اسلام قبول کیا اور اس نے اسے بلایا اور کہا
اب تو تم جادو میں خوب کامل ہو گئے ہو کہ اندھوں کو دیکھتا اور بیماروں کو تندرست کرنے لگ گئے۔ اس نے کہا غلط ہے، نہ میں کسی کو شفا دے سکتا ہوں نہ جادو، شفا تو اللہ عز و جل کے ہاتھ میں ہے۔ کہنے لگا ہاں یعنی میرے ہاتھ میں ہے، کیونکہ اللہ تو میں ہی ہوں۔ اس نے کہا ہرگز نہیں۔ کہا پھر کیا تو میرے سوا کسی اور کو رب مانتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا ہاں میرا اور تیرا رب اللہ تعالی ہے۔ اس نے اب اسے بھی طرح طرح کی سزائیں دینی شروع کیں، یہاں تک کہ راہب کا پتہ لگا لیا۔ راہب کو بلا کر اس نے کہا کہ تو اسلام کو چھوڑ دے اور اس دین سے پلٹ جا۔ اس نے انکار کیا تو اس بادشاہ نے آرے سے اس کے چہرے کو چیر دیا اور ٹھیک 2 ٹکڑے کر کے پھینک دیا۔ پھر اس نے نوجوان سے کہا کہ تو بھی دین سے پھر جا، مگر اس نے بھی انکار کر دیا۔ تو بادشاہ نے حکم دیا کہ ہمارے سپاہی اسے فلاں فلاں پہاڑ پر لے جائیں اور اس کی بلند چوٹی پر پہنچ کر پھر اسے اس کے دین چھوڑ دینے کو کہیں۔ اگر مان لے تو اچھا، ورنہ وہیں سے لٹکا دیں۔ چنانچہ یہ لوگ اسے لے گئے۔ جب وہاں سے دھکا دینا چاہا تو اس نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی، یعنی اللہ جس طرح چاہ مجھے ان سے نجات دے۔ اس دعا کے ساتھ پہاڑ ہلا اور وہ سب سپاہی لڑک گئے، صرف وہ بچہ بچا رہا۔ وہاں سے وہ اترا اور ہنسی خوشی پھر اس ظالم بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ نے کہا یہ کیا ہوا؟ میرے سپاہی کہاں ہیں؟ فرمایا میرے اللہ نے مجھے ان سے بچا لیا۔ اس نے کچھ اور سپاہی بلوائے اور ان سے بھی یہی کہا کہ اسے کشتی میں بٹھا کر لے جاؤ اور بیچوں بیچ سمندر میں ڈبو کر چلے آؤ۔ یہ اسے لے کر چلے اور بیچ میں پہنچ کر جب سمندر میں پھینکنا چاہا تو اس نے پھر وہی دعا کی کہ بارے الہی جس طرح چاہ مجھے ان سے بچا۔ موج اٹھی اور وہ سپاہی سارے کے سارے سمندر میں ڈوب گئے، صرف وہ بچہ ہی باقی رہ گیا۔ یہ پھر بادشاہ کے پاس آیا اور کہا میرے رب نے مجھے ان سے بھی بچا لیا۔ اے بادشاہ تو چاہے تمام تدبیریں کر ڈال لیکن مجھے ہلاک نہیں کر سکتا۔ ہاں جس طرح میں کہوں اس طرح اگر کرے تو البتہ میری جان نکل جائے گی۔ اس نے کہا کیا کروں؟ فرمایا تو لوگوں کو ایک میدان میں جمع کر، پھر کھجور کے تنے پر سولی چڑھا اور میرے ترکش میں سے ایک تنکا نکال میری کمان پر چڑھا اور بسم اللہ ربی ھذل غلام، یعنی اسی اللہ کے نام سے جو اس بچے کا رب ہے، کہہ کر وہ تیر میری طرف پھینک۔ وہ مجھے لگا اور اس سے میں مر جاؤں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے یہی کیا۔ تیر بچے کی کن پٹی میں لگا، اس نے اپنا ہاتھ اس جگہ رکھ لیا اور شہید ہو گیا۔
اس کے اس طرح شہید ہوتے ہی لوگوں کو اس کے دین کی سچائی کا یقین آ گیا۔ چاروں طرف سے یہ آوازیں اٹھنے لگیں کہ ہم سب اس بچے کے رب پر ایمان لا چکے۔ یہ حال دیکھ کر بادشاہ کے مصاحب گھبرائے اور بادشاہ سے کہنے لگے، اس لڑکے کی ترکیب ہم سمجھے ہی نہیں، دیکھیے اس کا یہ اثر پڑا کہ یہ تمام لوگ اس کے مذہب پر ہو گئے۔ ہم نے تو اسی لیے قتل کیا تھا کہ کہیں یہ مذہب پھیل نہ جائے، لیکن وہ ڈر تو سامنے ہی آ گیا اور سب مسلمان ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا، اچھا یہ کرو کہ تمام محلوں اور راستوں میں خندقیں کھدواؤ، ان میں لکڑیاں بھرو اور اس میں آگ لگا دو، جو اس دین سے پھر جائے اسے چھوڑ دو اور جو نہ مانے اسے اس آگ میں ڈال دو۔ ان مسلمانوں نے صبر و ضبط کے ساتھ آگ میں جلنا منظور کر لیا اور اس میں کود کود گرنے لگے۔ البتہ ایک عورت جس کی گود میں دودھ پیتا چھوٹا بچہ تھا، وہ ذرا ہچکچائی تو اس بچہ کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی۔ اس نے کہا، اماں کیا کر رہی ہو؟ تم تو حق پر ہو، صبر کرو اور اس میں کود پڑو۔ یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے اور صحیح مسلم کے آخر میں بھی ہے اور نسائی میں بھی قدرت اختصار کے ساتھ ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے، حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصر کی نماز کے بعد عموماً زیر لب کچھ فرمایا کرتے تھے، تو آپ نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا، نبیوں میں سے ایک نبی تھا جو اپنی امت پر فخر کرتے تھے، کہنے لگے کہ ان کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ تو اللہ تعالی نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ انہیں اختیار ہے، خواہ اس بات کو پسند کریں کہ میں خود ان سے انتقام لوں، خواہ اس بات کو پسند کریں کہ میں ان پر ان کے دشمنوں کو مسلط کروں۔ انہوں نے انتقام کو پسند کیا، چنانچہ ایک ہی دن میں ان میں سے 70,000 مر گئے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے یہ حدیث بھی بیان کی جو اوپر گزر چکی۔ پھر آخر میں آپ نے قتل سے مجید تک کی آیتوں کی تلاوت فرمائی۔ یہ نوجوان شہید دفن کر دیے گئے تھے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے زمانہ میں ان کی قبر سے انہیں نکالا گیا تھا۔ ان کی انگلی اسی طرح ان کی کن پٹی پر رکھی ہوئی تھی جس طرح بوقت شہادت تھی۔ امام ترمذی اسے حسن غریب بتلاتے ہیں، لیکن اس روایت میں یہ صراحت نہیں کہ یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، تو ممکن ہے کہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی اس واقعہ کو بیان فرمایا ہو۔ ان کے پاس نصرانیوں کی ایسی حکایتیں بہت ساری تھیں، واللہ اعلم۔
امام محمد بن اسحاق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس قصہ کو دوسرے الفاظ میں بیان فرمایا ہے جو اس کے خلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نجرانی لوگ بت پرست مشرک تھے اور نجران کے پاس ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس میں ایک جادوگر تھا، نجرانیوں کو جادو سکھایا کرتا تھا۔ فیمون نامی ایک بزرگ عالم یہاں آئے اور نجران اور اس کے گاؤں کے درمیان انہوں نے اپنا پڑاؤ ڈالا۔ شہر کے لڑکے جو جادوگر سے جادو سیکھنے جایا کرتے تھے ان میں تاجر کا ایک لڑکا عبداللہ نامی بھی تھا۔ اسے آتے جاتے راہب کی عبادت اور اس کی نماز وغیرہ کے دیکھنے کا موقع ملتا، اس پر غور و خوض کرتا اور دل میں اس کے مذہب کی سچائی جگہ کرتی جاتی۔ پھر تو اس نے یہاں آنا جانا شروع کر دیا اور مذہبی تعلیم بھی اس راہب سے لینے لگا۔ کچھ دنوں بعد اس مذہب میں داخل ہو گیا اور اسلام قبول کر لیا، توحید کا پابند ہو گیا اور ایک اللہ کی عبادت کرنے لگا اور علم دین اچھی طرح حاصل کر لیا۔ وہ راہب اس میں اعظم بھی جانتا تھا۔ اس نے ہر چند خواہش کی کہ اسے بتا دے، لیکن اس نے نہ بتایا اور کہہ دیا کہ ابھی تم میں اس کی صلاحیت نہیں آئی، تم ابھی کمزور دل والے ہو، اس کی طاقت میں تم میں نہیں پاتا۔ عبداللہ کے باپ تامر کو اپنے بیٹے کے مسلمان ہو جانے کی متعلق خبر نہ تھی۔ وہ اپنے نزدیک یہی سمجھ رہا تھا کہ میرا بیٹا جادو سیکھ رہا ہے اور وہیں جاتا آتا رہتا ہے۔ عبداللہ نے جب دیکھا کہ راہب مجھے اس میں اعظم نہیں سکھاتے اور انہیں میری کمزوری کا خوف ہے، تو ایک دن انہوں نے تیر لیے اور جتنی نام اللہ تبارک و تعالی کے انہیں یاد تھے ہر تیر پر ایک نام لکھا، پھر آگ جلا کر بیٹھ گیا اور ایک ایک تیر کو اس میں ڈالنا شروع کیا۔ جب وہ تیر آیا اس پر اس میں اعظم تھا تو وہ آگ میں پڑتے ہی اچھل کر باہر نکل آیا اور اس پر آگ نے بالکل اثر نہ کیا۔ سمجھ لیا کہ یہی اس میں اعظم ہے۔ اپنے استاد کے پاس آئے اور کہا، حضرت اس میں اعظم کا علم مجھے ہو گیا۔ استاد نے پوچھا، بتاؤ کیا ہے؟ اس نے بتایا۔ راہب نے پوچھا کیسے معلوم ہوا؟ تو اس نے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ فرمایا، بھائی تم نے خوب معلوم کر لیا، واقعی یہی اس میں اعظم ہے، اسے اپنے ہی تک رکھو، لیکن مجھے تو ڈر ہے کہ تم کھل جاؤ گے۔ ان کی یہ حالت ہوئی کہ یہ نجران میں آئے، یہاں جس بیمار پر، جس دکھی پر، جس ستم رسیدہ پر نظر پڑی اس سے کہا کہ اگر تم موحد بن جاؤ اور دین اسلام قبول کر لو تو میں رب سے دعا کرتا ہوں وہ تمہیں شفا اور نجات دے دے گا اور دکھ بلا کو ٹال دے گا۔ وہ اسے قبول کر لیتا،
یہ اسم اعظم کے ساتھ دعا کرتے، اللہ اسے بھلا چنگا کر دیتا۔ اب تو نجرانیوں کے ٹھٹھ لگنے لگے اور جماعت کی جماعت روزانہ مشرف باہ اسلام اور فائز المرام ہونے لگی۔ آخر بادشاہ کو اس کا علم ہوا۔ اس نے اسے بلا کر دھمکایا کہ تو نے میری رعیت کو بگاڑ دیا اور میرے باپ دادا کے مذہب پر حملہ کیا۔ میں اس کی سزا میں تیرے ہاتھ پاؤں کاٹ کر تجھے چوراہے پر رکھوا دوں گا۔ عبداللہ بن تامر نے جواب دیا کہ تو ایسا نہیں کر سکتا۔ اب بادشاہ نے اسے پہاڑ پر سے گرا دیا، لیکن وہ نیچے آ کر صحیح سلامت رہا، جسم پر کہیں چوٹ بھی نہ آئی۔ نجران کے ان طوفان خیز دریاؤں میں گرداب کی جگہ انہیں لا ڈالا جہاں سے کوئی بچ نہیں سکتا، لیکن یہ وہاں سے بھی صحت و سلامتی کے ساتھ واپس آ گئے۔ غرض ہر طرح عاجز آ گیا تو پھر حضرت عبداللہ بن تامر نے فرمایا، سن اے بادشاہ، تو میرے قتل پر کبھی قادر نہ ہوگا یہاں تک کہ تو اس دین کو مان لے جسے میں مانتا ہوں اور ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ اگر یہ کر لے گا تو پھر تو مجھے قتل کر سکتا ہے۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا۔ اس نے حضرت عبداللہ کا بتلایا ہوا کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو کر جو لکڑی اس کے ہاتھ میں تھی اس سے حضرت عبداللہ کو مارا، جس سے کچھ یوں ہی سی خراش آئی اور اسی سے وہ شہید ہو گئے۔ اللہ ان سے خوش ہو اور اپنی خاص رحمتیں انہیں عنایت فرمائے۔ ان کے ساتھ ہی بادشاہ بھی مر گیا۔ اس واقعہ نے لوگوں کے دلوں میں یہ بات پیوست کر دی کہ دین ان کا ہی سچا ہے۔ چنانچہ نجران کے تمام لوگ مسلمان ہو گئے اور حضرت عیسیٰ کے سچے دین پر قائم ہو گئے، اور وہی مذہب اس وقت برحق بھی تھا۔ ابھی تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی بن کر دنیا میں آئے نہ تھے، لیکن پھر ایک زمانہ کے بعد ان میں بدعتیں پیدا ہونے لگیں اور پھیل گئیں اور دین حق کا نور چھن گیا۔ غرض نجران میں عیسائیت کے پھیلنے کا اصلی سبب یہ تھا۔ اب ایک زمانہ کے بعد ذو نواس یہودی نے اپنے لشکر سمیت ان نصرانیوں پر چڑھائی کی اور غالب آ گیا۔ پھر ان سے کہا، یا تو یہودیت قبول کر لو یا موت۔ انہوں نے قتل ہونا منظور کیا۔ اس نے خندقیں کھدوا کر آگ سے پر کر کے ان کو جلا دیا۔ بعض تو قتل بھی کیا، بعض کے ہاتھ پاؤں ناک کان کاٹ دیے وغیرہ۔ تقریباً 20,000 مسلمانوں کو سرکش نے قتل کیا، اور اس کا ذکر آیت قتل اصحاب الاخدود میں ہے۔ ذو نواس کا نام زرعہ تھا۔ اس کی بادشاہت کے زمانہ میں اسے یوسف کہا جاتا تھا۔ اس کے باپ کا نام بیان اسعد ابی قریب تھا، جو
طباع مشہور ہے جس نے مدینہ میں غزوہ کیا اور کعبہ کو پردہ چڑھایا۔ اس کے ساتھ 2 یہودی عالم تھے، یمن والے ان کے ہاتھ پر یہودی مذہب میں داخل ہوئے۔ ذو نواس نے ایک ہی دن میں صرف صبح کے وقت ان کھائیوں میں 20,000 ایمان والوں کو قتل کیا۔ ان میں سے صرف ایک ہی شخص بچ نکلا جس کا نام دوس ذی ثعلبان تھا۔ یہ گھوڑے پر بھاگ کھڑا ہوا، گو اس کے پیچھے بھی گھوڑے سوار دوڑائے، لیکن یہ ہاتھ نہ لگا۔ یہ سیدھا شاہ روم قیصر کے پاس گیا۔ اس نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو لکھا۔ چنانچہ دوس وہاں سے حبشہ کے نصرانیوں کا لشکر لے کر یمن آیا۔ اس کے سردار اریات اور ابرہہ تھے۔ یہودی مغلوب ہوئے، یمن یہودیوں کے ہاتھ سے نکل گیا۔ ذو نواس بھاگ نکلا لیکن وہ پانی میں غرق ہو گیا۔ پھر 70 سال تک یہاں حبشہ کے نصرانیوں کا قبضہ رہا۔ بالآخر سیف بن ذی یزن حمیری نے فارس کے بادشاہ سے امدادی فوجیں اپنے ساتھ لیں اور 700 قیدی لوگوں سے اس پر چڑھائی کر کے فتح حاصل کی اور پھر سلطنت حمیری قائم کی۔ اس کا کچھ بیان سورت فیل میں بھی آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ سیرت ابن اسحاق میں ہے کہ ایک نجرانی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں نجران کی ایک بنجر غیر آباد زمین اپنے کسی کام کے لیے کھودی تو دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن تامر رحمت اللہ کا جسم اس میں ہے۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، سر پر جس جگہ چوٹ آئی تھی وہیں ہاتھ ہے۔ ہاتھ اگر ہٹاتے ہیں تو خون بہنے لگتا ہے، پھر ہاتھ کو چھوڑ دیتے ہیں تو ہاتھ اپنی جگہ چلا جاتا ہے اور خون تھم جاتا ہے۔ ہاتھ کی انگلی میں انگوٹھی ہے جس پر ربی اللہ لکھا ہوا ہے، یعنی میرا رب اللہ ہے۔ چنانچہ اس واقعہ کی اطلاع قصر خلافت میں دی گئی۔ یہاں سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان گیا کہ اسے یوں ہی رہنے دو اور اوپر سے مٹی وغیرہ جو ہٹائی ہے وہ ڈال کر جس طرح تھا اسی طرح بے نشان کر دو۔ چنانچہ یہی کیا گیا۔ ابن ابی دنیا نے لکھا ہے کہ جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے اصفہان فتح کیا تو ایک دیوار دیکھی کہ وہ گر پڑی ہے۔ ان کے حکم پر وہ بنا دی گئی لیکن پھر گر پڑی، پھر بنوائی، پھر گر پڑی۔ آخر معلوم ہوا کہ اس کے نیچے کوئی نیک بخت شخص مدفون ہے۔ جب زمین کھودی تو دیکھا کہ ایک شخص کا جسم کھڑا ہوا ہے، ساتھ ہی ایک تلوار ہے جس پر لکھا ہے میں حارث بن مزاز ہوں، میں نے کھائیوں والوں کا انتقام لیا۔
حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لاشے کو نکال لیا اور وہاں دیوار کھڑی کرا دی جو برابر رہی۔ میں کہتا ہوں یہ حارث بن مزاز بن عمرو جرحی ہے جو کعبۃ اللہ کے متولی ہوئے تھے۔ ثابت بن اسماعیل بن ابراہیم کی اولاد کے بعد اس کا لڑکا عمرو بن حارث بن مزاز تھا جو مکہ میں جرہم خاندان کا آخری بادشاہ تھا، جس وقت کہ خزاعہ قبیلے نے انہیں یہاں سے نکال اور یمن کی طرف جلا وطن کیا۔ یہی وہ شخص ہے جس نے پہلے عرب میں شعر کہا، جس شعر میں ویران مکہ کو اپنا آباد کرنا اور زمانہ کے ہیر پھیر اور انقلابات سے پھر وہاں سے نکالا جانا اس نے بیان کیا۔ اس واقعہ سے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ قصہ حضرت اسماعیل کے کچھ زمانہ کا اور بہت پرانا ہے، جو کہ حضرت اسماعیل کے تقریباً 500 سال کے بعد کا معلوم ہوتا ہے۔ لیکن ابن اسحاق کی اس مطول روایت سے جو پہلے گزری ہے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ قصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کا ہے۔ زیادہ ٹھیک بھی یہی معلوم ہوتا ہے، واللہ اعلم، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ دنیا میں کئی بار ہوا ہو، جیسے کہ ابن ابی حاتم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن جبیر فرماتے ہیں کہ تبع کے زمانہ میں یمن میں خندقیں کھدوائی گئی تھیں، اور قسطنطین کے زمانہ میں قسطنطینیہ میں بھی مسلمانوں کے یہی عذاب دیا گیا تھا، جبکہ نصرانیوں نے اپنا قبلہ بدل دیا، دین مسیح میں بدعتیں ایجاد کر لیں، توحید کو چھوڑ بیٹھے۔ اس وقت جو سچے دیندار تھے انہوں نے ان کا ساتھ نہ دیا اور اصلی دین پر قائم رہے، تو ان ظالموں نے خندقیں آگ سے بھروا کر انہیں جلا دیا، اور یہی واقعہ بابل کی زمین پر عراق میں بخت نصر کے زمانہ میں ہوا، جس نے ایک بت بنا لیا تھا اور لوگوں سے اسے سجدہ کراتا تھا۔ حضرت دانیال اور ان کے ساتھی عذریہ اور مشائل نے اس سے انکار کر دیا، تو اس نے انہیں اس آگ کی خندق میں ڈال دیا۔ اللہ تعالی نے آگ کو ان پر ٹھنڈا کر دیا، انہیں سلامتی عطا فرمائی، صاف نجات دی، اور اس سرکش کافروں کو ان خندقوں میں ڈال دیا۔ یہ 9 قبیلے تھے، سب جل کر خاک ہو گئے۔ سدی فرماتے ہیں 3 جگہ یہ معاملہ ہوا، عراق میں، شام میں اور یمن میں۔ مقاتل فرماتے ہیں کہ خندقیں 3 جگہ تھیں، ایک تو یمن کے شہر نجران میں، دوسری شام میں، تیسری فارس میں۔ شام میں اس کا بانی انتناتوس رومی تھا،
اور فارس میں بخت نصر، اور زمین عرب پر یوسف ذو نواس۔ فارس اور شام کی خندقیوں کا ذکر قرآن میں نہیں، یہ ذکر نجران کا ہے۔ حضرت ربیع بن انس فرماتے ہیں کہ ہم نے سنا فترت کے زمانے میں، یعنی حضرت عیسیٰ اور پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کے زمانہ میں ایک قوم تھی۔ انہوں نے جب دیکھا کہ لوگ فتنے اور شر میں گرفتار ہو گئے ہیں اور گروہ گروہ بن گئے ہیں، اور ہر گروہ اپنے خیالات میں خوش ہے، تو ان لوگوں نے انہیں چھوڑ دیا، یہاں سے ہجرت کر کے الگ ایک جگہ بنا کر وہیں رہنا سہنا شروع کیا، اور اللہ کی مخلصانہ عبادت میں یکسوئی کے ساتھ مشغول ہو گئے۔ نمازوں کی پابندی، زکوٰۃوں کی ادائیگی میں لگ گئے، اور ان سے الگ تھلگ رہنے لگے، یہاں تک کہ ایک سرکش بادشاہ کو اس اللہ والی جماعت کا پتہ لگ گیا۔ اس نے ان کے پاس اپنے آدمی بھیجے اور انہیں سمجھایا کہ تم بھی ہمارے ساتھ مل جاؤ اور بت پرستی شروع کر دو۔ ان سب نے بالکل انکار کیا کہ ہم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کے سوا کسی اور کی بندگی کریں۔ بادشاہ نے کہلوایا کہ اگر یہ تمہیں منظور نہیں تو میں تمہیں قتل کرا دوں گا۔ جواب ملا کہ جو چاہو کرو، لیکن ہم سے دین نہیں چھوڑا جائے گا۔ اس ظالم نے خندقیں کھدوائیں، آگ جلوائی، اور ان سب مردوں، عورتوں کو اور بچوں کو جمع کر لیا، اور ان خندقوں کے کنارے کھڑا کر کے کہا، بولو، یہ آخری سوال جواب ہے، آیا بت پرستی قبول کرتے ہو یا آگ میں گرنا قبول کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہمیں جل مرنا منظور ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے بچوں نے چیخو پکار شروع کر دی۔ بڑوں نے انہیں سمجھایا کہ بس آج کے بعد آگ نہیں، نہ گھبراؤ اور اللہ کا نام لے کر کود پڑو۔ چنانچہ سب کے سب کود پڑے۔ انہیں آنچ بھی نہیں لگنے پائی تھی کہ اللہ نے ان کی روحیں قبض کر لیں، اور آگ خندقوں سے باہر نکل پڑی اور ان بد کردار سرکشوں کو گھیر لیا، اور جتنے بھی تھے سارے کے سارے جلا دیے گئے۔ ان کی خبر ان آیتوں قتلا میں ہے، تو اس بنا پر فاتانو کے معنی ہوئے کہ جلایا، تو فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے مسلمان مردوں عورتوں کو جلا دیا ہے اگر انہوں نے توبہ نہ کی، یعنی اپنے اس فعل سے باز نہ آئے، نہ اپنے اس کیے پر نادم ہوئے، تو ان کے لیے جہنم ہے اور جلنے کا عذاب ہے، تاکہ بدلہ بھی ان کے عمل جیسا ہو۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالی بزرگ و برتر کے کرم و رحم، اس کی مہربانی اور عنایت کو دیکھو
کہ جب بدکاروں نے اس کے پیارے بندوں کو ایسے بدترین عذابوں سے مارا، انہیں بھی وہ توبہ کرنے کو کہتا ہے اور ان سے بھی مغفرت اور بخشش کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی اپنے وسیع رحمتوں سے بھرپور حصہ عطا فرمائے، آمین۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ إن بطش ربك لشديد بے شک تمہارے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہے۔ إنه هو يبدئ ويعيد وہی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ زندہ کرے گا، وهو الغفور الودود اور وہ بخشنے والا اور محبت کرنے والا ہے۔ ذو العرش المجید کا مالک بڑی شان والا، فعال لما يريد جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ هل أتاك حديث الجنود کیا تم کو لشکروں کا حال معلوم ہوا ہے؟ فرعون وثمود یعنی فرعون اور سمود کا۔ بل الذين كفروا في تكذيب لیکن کافر جان بوجھ کر تکذیب میں گرفتار ہیں۔ والله من ورائهم محيط خدا بھی ان کو گردا گرد سے گھیرے ہوئے ہے۔ بل هو قرآن مجید کتاب ہزل و بطلان نہیں بلکہ یہ قرآن عظیم الشان ہے، في لوح محفوظ لوح محفوظ میں لکھا ہوا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذالک الفوز الکبیر۔ عرش کا مالک اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، اپنے دشمنوں کا انجام بیان کر کے اپنے دوستوں کا نتیجہ بیان فرما رہا ہے کہ ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان جیسی کامیابی اور کسے ملے گی؟ پھر فرمایا ہے کہ تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہ اپنے ان دشمنوں کو جو اس کے رسولوں کو جھٹلاتے رہے اور ان کی نافرمانیوں میں لگے رہے، سخت تر قوت کے ساتھ اس طرح پکڑے گئے کہ کوئی راہ نجات ان کے لیے باقی نہ رہی۔ وہ بڑی قوتوں والا ہے، جو چاہا کیا، جو کچھ چاہتا ہے وہ ایک لمحہ میں ہو جاتا ہے۔ اس کی قدرتوں اور طاقتوں کو دیکھ کر اس نے تمہیں پہلے بھی پیدا کیا اور پھر بھی مار ڈالنے کے بعد دوبارہ پیدا کر دے گا، نہ اسے کوئی روکے، نہ آگے آئے، نہ سامنے پڑے۔ وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، بشرطے کہ وہ اس کی طرف جھکیں اور توبہ کریں اور اس کے سامنے ناک رگڑیں، پھر چاہے کیسی ہی خطائیں ہوں ایک دم میں سب معاف ہو جاتی ہیں۔ اپنے بندوں سے وہ پیار و محبت رکھتا ہے، وہ عرش والا ہے، جو عرش تمام مخلوق سے بلند و بالا ہے اور تمام خلائق کے اوپر ہے۔ مجید کی دو قراءتیں ہیں، دال کا پیش بھی اور دال کا زیر بھی پیش کے ساتھ۔ وہ اللہ کی صفت بن جائے گا،
اور زیر کے ساتھ عرش کی صفت ہے، معنی دونوں کے بالکل صحیح اور بالکل ٹھیک بیٹھتے ہیں۔ وہ جس کام کا جب ارادہ کرے کرنے پر قدرت رکھتا ہے، اس کی عظمت، عدالت، حکمت کی بنا پر نہ کوئی اسے روک سکے نہ اس سے پوچھ سکے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی اس بیماری میں جس میں آپ کا انتقال ہوتا ہے، لوگ سوال کرتے ہیں کہ کسی طبیب نے بھی آپ کو دیکھا؟ فرمایا ہاں۔ پھر کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ جواب دیا انی فعال لما یریر۔ پھر فرماتا ہے کہ کیا تجھے خبر بھی ہے کہ فرعونیوں اور سمودیوں پر کیا کیا عذاب آئے، اور کوئی ایسا نہ تھا کہ ان کی کسی طرح مدد کر سکتا، نہ کوئی اور اس عذاب کو ہٹا سکا۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی پکڑ سخت ہے، جب وہ کسی ظالم کو پکڑتا ہے تو دردناکی اور سختی سے بڑی زبردست پکڑ پکڑتا ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے جا رہے تھے کہ آپ نے سنا کوئی بی بی صاحبہ قرآن پاک کی یہ آیت پڑھ رہی ہیں، هل اتاک حدیث الجنود۔ آپ کھڑے رہ گئے اور کان لگا کر سنتے رہے، اور فرمایا یعنی ہاں میرے پاس وہ خبریں آ گئیں، یعنی قرآن کی اس آیت کا جواب دیا کہ کیا تجھے فرعونیوں اور سمودیوں کی خبر پہنچی ہے؟ پھر فرمایا کہ بلکہ کافر شک و شبہ میں، کفر و سرکشی میں ہیں، اور اللہ ان پر قادر اور غالب ہے، نہ یہ اس سے گم ہو سکیں نہ اسے عاجز کر سکیں، بلکہ یہ قرآن عزت اور کرامت والا ہے، وہ لوح محفوظ کا نوشتہ ہے، بلند مرتبہ فرشتوں میں زیادتی کمی سے پاک اور سرتاپا محفوظ ہے، نہ اس میں تبدیلی ہو نہ تحریف۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ لوح محفوظ حضرت اسرافیل کی پیشانی پر ہے۔ عبد الرحمن بن سلمان فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ ہوا، ہو رہا ہے اور ہوگا، وہ سب لوح محفوظ میں موجود ہے، اور لوح محفوظ حضرت اسرافیل کی دونوں آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن جب تک انہیں اجازت نہ ملے وہ اسے دیکھ نہیں سکتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ لوح محفوظ کی پیشانی پر یہ عبارت ہے، کوئی معبود نہیں بجز اللہ تعالی کے، وہ اکیلا ہے، اس کا دین اسلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو اللہ تعالی پر ایمان لائے، اس کے وعدے کو سچا جانے، اس کے رسولوں کی تابعداری کرے، اللہ عالم اسے جنت میں داخل کرے گا۔ فرماتا ہے یہ لوح سفید موتی کی ہے، اس کا طول آسمان و زمین کے درمیان کے برابر ہے،
اور اس کی چوڑائی مشرق و مغرب کے برابر ہے، اس کے دونوں کنارے موتی اور یاقوت کے ہیں، اس کے دونوں پٹھے سرخ یاقوت کے ہیں، اس کا قلم نور ہے، اس کا کلام عرش کے ساتھ وابستہ ہے، اس کی اصل فرشتہ کی گود میں ہے۔ فرماتے ہیں یہ اللہ کے عرش کے دائیں طرف ہے۔ عبرانی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے لوح محفوظ کو سفید موتی سے پیدا کیا، اس کے صفحے سرخ یاقوت کے ہیں، اس کا قلم نور کا ہے، اس کی کتابت نور کی ہے۔ اللہ تعالی ہر دن 360 مرتبہ اسے دیکھتا ہے، وہ پیدا کرتا ہے، روزی دیتا ہے، مارتا ہے، زندگی دیتا ہے، عزت دیتا ہے، ذلت دیتا ہے، اور جو چاہے کرتا ہے۔ الحمدللہ۔ سورۃ بروج کی تفسیر ختم ہوئی۔